الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو ہماری اس میں ہو رہی تھی کہ مکلف جب عمل انجام دیتا ہے علی طبق القطع تو دو صورتیں ہیں، یا تو اس کا قطع واقعے کے مطابق نکلتا ہے، اگر اس کا قطع واقعے کے مطابق ہے تو اس کو اطاعت کہتے ہیں جو موجب ثواب ہے، لا شک ولا شبہۃ فیہ۔ اسی طرح اگر اس کو قطع حاصل ہے اور کیا ہے جی قطع خلاف واقع ہے، یعنی بعبارت اخرى قطع خلاف اعتقاد قاطع، جس کو وہ واقع سمجھتا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے، واقع نہیں ہے، غیر مصیب ہے اس کا قطع۔ تو آیا اس صورت میں بھی کیونکہ اس نے قطع پہ عمل کیا ہے، جس طرح مطابق واقع نکلنے کی صورت میں اطاعت کہلاتا ہے اور اس پر ثواب مترتب ہوتا ہے، اسی طرح غیر مصیب نکلنے کی صورت میں انقیاد کہلاتا ہے؟ آیا اس پر بھی ثواب ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح اگر قطع خلاف واقع ہو اور اس کو قطع بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے باوجود عمل انجام دیتا ہے تو حتماً حرمت کا مرتکب ہے اور گناہ ہوگا۔ آیا اسی طرح جس کو یہ حرام سمجھتا ہے، قطع حاصل ہے اس کی حرمت کا، لیکن وہ فی الواقع حرام نہیں ہے، قطع اس کا غیر مصیب ہے، مثلا یہ مائع پیتا ہے شراب سمجھ کر اور اس کو قطع حاصل ہے، لیکن حقیقت میں وہ مائع پانی تھا، جس کو ہم نے اصطلاحاً تجری کہا۔ تو آیا تجری پر اسی طرح عقاب ہے جس طرح معصیت پر عقاب ہے؟ یعنی اس کو شراب سمجھ کر کسی مائع کو پیے اور وہ واقع میں شراب ہو، جس طرح اس پر عقاب اور کیا ہے جی، گناہ ہے، اسی طرح تجری پر بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ بیان کیے کہ دو نظریات ہیں۔ مرحوم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ کہتے ہیں کہ فعل متجرہ بہی پر ثواب و عقاب ہوتا ہے، تجری کاشف عن القبح الفاعلی ہے دون الفعلی، جبکہ ثواب کا ربط قبح فعلی کے ساتھ مربوط ہے نہ کہ فاعلی کے ساتھ۔ تجری کرتے ہوئے خلاف واقع جو شخص کیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ مذمت اور ملامت کا مستحق ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جو اس نے مائع پیا ہے، فعل انجام دیا ہے حرام سمجھ کر، وہ حقیقت میں واقع میں پانی تھا، ابھی پانی کے پینے پر کیا ہے جی، قباحت ہے کوئی نہیں ہے، فعل کبھی نہیں ہے، اس میں قبح فعلی نہیں پایا جاتا۔ ہاں اس کے باوجود کہ قطع تھا، پھر بھی مخالفت مولا کرتے ہوئے اس نے تجری کی ہے، انجام دیا ہے، فاعل کے قبح اور سوء سریرہ سے یہ عمل کاشف ہے، لیکن مستحق عقاب نہیں ہوگا۔ لیکن مصنف قدس سرور نے کہا کہ نہیں، جس طرح معصیت یقینی اور اطاعت یقینی مستحق کے ثواب و عقاب ہیں، اسی طرح انقیاد اور تجری بھی مستحق کے ثواب و عقاب ہیں۔ مکلف اور قاطع جو ہے اس کو انقیاد پر ثواب ملے گا اور اطاعت پر کیا ہے جی، اطاعت اور انقیاد پر ثواب ملے گا، تجری پر کیا ہے، عقاب ملے گا۔ دلیل کہہ رہے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، فعل شارع نے اس سے نہیں کی ہے،
اس کے باوجود عبودیت اور رقیت کے حدود کو پامال کرتے ہوئے پھر بھی خلاف ورزی کرتا ہے اور جا کر کیا ہے عمل کو انجام دیتا ہے، اس مائع کو پیتا ہے۔ یہ اتفاقاً واقعے میں پانی نکلا، وَإِلَّا اس نے تو شراب سمجھ کر پیا تھا اور اس کو قط بھی حاصل تھا، اور یہ بھی قط تھا کہ مولا کی مخالفت کر کے پی رہا ہوں تو کیا ہے عقاب ہونا چاہیے۔ واضح ہے؟ یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور وبالجملہ میں اسی کا کیا ہے جی لب لباب اور خلاصہ ہے، اور جو مشیر ہے اس مطلب کی طرف کہ حقیقت میں جو تجری یا انقیاد پر ثواب و عقاب مترتب ہوتا ہے وہ فعل پر نہیں ہے بلکہ قصد پر ہے۔ انشاءاللہ کل کے مباحثے میں ان قلت آئے گا آگے جا کر، اس میں مصنف صراحت کریں گے کہ یہ جو ہم تجری یا انقیاد پر ثواب و عقاب کے قائل ہوئے ہیں یہ کس وجہ سے قائل ہوئے ہیں۔ یہ اس شخص سے متجری اور شخص سے منقاد کی قصد اور عزم کی وجہ سے، وَإِلَّا فعل نہیں۔ فعل کو دیکھا جائے تو عین ممکن ہے اس نے اچھا سمجھ کر انجام دیا ہے لیکن واقع میں وہ اچھا نہیں نکلا۔ وبالجملہ ما دامت فیہ یعنی فی العبد صفت کامنۃ لا یستحق بها الا مدحا او لوما۔ کامنہ کہتے ہیں آگا مستور چھپی ہوئی صفت، کامن جو ظاہر نہ ہو، جب تک صفت کامنہ ہے یعنی یہ جو سوء سریرہ اس کے اندر ہے، ظاہر نہیں کیا عمل سے، لا یستحق بہا اس صفت کامنہ کے ذریعے یہ عبد مستحق نہیں ہوگا سوائے کیا ہے مدح اور لوم کے۔ جیسے کہ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص کے اخلاق کیا ہیں وہ برے ہیں تو لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، واضح ہے؟ تو مذمت اور اگر اچھے اخلاق ہوں اس کا اٹھنا بیٹھنا، چھوٹے بڑوں کا احترام کرنا، باقی تو اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، واضح ہے؟ تو مدح اور ذم یہ صفات پر موقوف ہے، ولو وہ کیا ہے جی ہاں جی اس کے اندر صفات چھپی ہوئی ہوں جس کے عمل سے یہ چیزیں کیا ہے تھوڑی تھوڑی ظاہر ہو رہی ہوں، لیکن جزا و سزا کا ثواب و عقاب کا تعلق صفت کامنہ پر نہیں ہے۔ جب تک اس کو ظاہر نہیں کرے گا عمل کے ذریعے تب تک کیا ہے جزا و سزا۔ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْجَزَاءَ بِالْمَصُوبَةِ أَوِ الْعُقُوبَةِ، جزا ثواب کی صورت میں یا عقوبت کی صورت میں مستحق نہیں ہوگا اذا صار مضافاً الی احدہما، یہ بریکٹ کی عبارت ہے، احدہما کی سمجھ جا رہی ہے مدح اور لوم کے ساتھ، یعنی مدح اور مذمت کے ساتھ ساتھ مستحق مصوبت اور عقوبت کیا ہے جی ہوگا اذا صار بصدد الجری علی طبقہا، جب یہ بندہ اس صدد میں ہو کہ عمل کرے جری علی طبقہا یعنی علی طبق صفت کامنہ، جو صفت کامنہ اس کے اندر ہے اس کے مطابق عمل کرے، والعمل علی وفقہا، والعمل علی وفقہا الجری کی تفسیری کہہ لیں ہم، اور صفت کامنہ کے مطابق عمل کرے، واضح ہے؟ اگر صفت اچھی ہے اس کے مطابق عمل کرے، صفت کیا ہے بری ہے اس کے مطابق عمل کرے، جب تک عمل نہیں کرتا تو جزا و سزا، ہاں مدح اور ذم ہو سکتی ہے لیکن جزا و سزا کیا ہے عمل سے مربوط ہے۔ وجزم وعزم، اور جزم اور عزم نہ کر لے جب تک، یہ عزم کیا ہے مترتب ہے جزم کے اوپر، جیسے کہ جزم کیا ہے جی مترتب ہے تصدیق بالفائدۃ الغائیہ، یعنی ایک عمل کے انجام دینے جو غایت ہے اس کا جو فائدہ ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے، تب جزم ہوتا ہے انسان کو کیا ہے عمل کرنے کے لیے، اور جب جزم ہو جائے تو عزم ہوتا ہے یعنی پکا ارادہ ہوتا ہے اس عمل کو انجام دینے کے اوپر۔ تو یہ جزم و عزم ایک عطف تفسیری نہیں ہے، عزم مترتب ہے جزم کے اوپر، جس طرح جزم کیا ہے متوقف اور مترتب ہے تصدیق بغایت الفعل کی طرف، اور جس طرح تصدیق بالفائدہ کیا ہے مترتب ہے علی العلم بالغایت، اور وہ مترتب ہے شوق پر، شوق حکم مراحل ہیں بہت سارے، انشاءاللہ جب آئیں گے احکام کے مراحل تو وہیں پر بیان ہوں گے۔ فقط یہاں پر یہ نقطہ بیان کرنا تھا کہ یہ جزم اور عزم عطف تفسیری نہیں ہے کیا ہے بلکہ عزم مترتب ہے جزم کے اوپر، لہذا مکلف جب تک عزم و جزم نہ کر لے اور کیا ہے جی
عمل انجام نہ دے تب تک مستحق عقاب نہیں ہوتا. وذالک کیوں جی مؤاخذہ اور عقاب نہیں ہوگا؟ وذالک لعدم صحت مؤاخذۃ العبد بمجرد سوء سریرتہ، فقط اس کی بری نیت کی وجہ سے مؤاخذہ نہیں ہوتا. من دون ذالک، ذالک اشارہ عزم کی طرف ہے، بدون عزم فقط سوء سریرہ، بری نیت کی وجہ سے مؤاخذہ نہیں ہوتا. اگر بری نیت کی وجہ سے عقاب ہو تو ٹھیک ہے جی، پھر آپ بتائیں معصوم انکار کون کیا ہے؟ ممکن ہے بہت غصے میں، بہت حالات میں انسان کی جو نیات ہیں وہ ہوتی ہیں. وَحُسْنُهَا مَعَهُ یعنی وَحُسْنُ الْمُؤَاخَذَةِ، یہ حقیقت مؤاخذہ کی طرف جا رہی ہے. مؤاخذہ صحیح ہے، معه یعنی مع العزم. کما یشہد به مراجعۃ الوجدان الحاکم بالاستقلال فی مثل باب الاطاعت والعصیان. دلیل کیا ہے جی کہ جب تک کیا ہے عزم و جزم نہ ہو، جزم کر لے اور اس کے بعد پکا ارادہ کر لے اور فعل انجام دے، تب تک مستحق عقاب و کیا ہے ثواب نہیں ہوتا. کہنے کا وجدان ہے، عقل مستقل حکم کرتی ہے. آپ ایک شخص کی نیت پر اس کو سزا و جزا نہیں دے سکتے. ہاں اس کا فعل، نیت اصلاً کیا ہے؟ امر باطنی ہے. امور باطنیہ کا محاسبہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر نیت کیا ہے؟ ہاں اس نیت کے مطابق جا کر خارج میں جب عمل انجام دیتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، تب جا کر آپ اس کو ملزم کر سکتے ہیں اور کیا ہے اس کو ثواب و عقاب دے سکتے ہیں. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ کما یشہد به، بھی کی زمین کس کی طرف ہے؟ یعنی بعدم صحت المؤاخذۃ الا مع العزم. کون سی چیز اس کی شہادت دے رہی ہے اور کون سی چیز اس کے اوپر دلیل ہے؟ مراجعۃ الوجدان، انسان اپنے وجدان کی طرف، اپنے کیا ہے جی عقل کی طرف مراجعہ کرے تو یہی فیصلہ ہوگا. الحاکم، جو وجدان حاکم ہے، بالاستقلال مستقلا، قطع نظر عن حکم شرعی سے، اس باب میں مستقل ہے. فی مثل باب الاطاعت والعصیان وما یستتبعان من استحقاق النیران او الجنان، کہ عقل مستقل اور وجدان مستقلاً حاکم ہے اس بات کے اوپر کہ جب انسان عزم کرتا ہے کسی فعل کا اور پکا ارادہ کرتا ہے اور عمل انجام دیتا ہے اور عمل اچھا ہے تو اس کو کیا ہے اطاعت کے مقابل اطاعت کہلائے گا، اور برا ہے تو عصیان کہلائے گا. اور اس اطاعت کے نتیجے میں یا عصیان کے نتیجے میں جنت و جہنم کا مستحق ہوتا ہے. وما یستتبعان، یہ یستتبعان کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اطاعت اور عصیان. اطاعت اور عصیان کے پیچھے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، من استحقاق بیان ہے، ماں کا بیان ہے. وما یستتبعان من استحقاق نیران او الجنان. نیران نارن کی جمع ہے، آگ کو کہتے ہیں، یعنی جلانے والے آگ. اور جنان جنتن کی جمع ہے، جناتن اور جنان دونوں کیا ہے اس کے لیے جمع استعمال ہوتے ہیں. تو اطاعت اور عصیان کے نتیجے میں مکلف جنت یا جہنم کا کیا ہے مستحق ہوتا ہے. اور اطاعت کب کہلاتی ہے؟ جب اندر نیت ہو؟ نہیں، جب عمل ہو. عصیان تب کہلاتا ہے جب کیا ہو؟ عمل ہو. واضح انشاءاللہ اگر یہاں تک. ولیکن ذالک ما بقاء الفعل متجرى به او المنقاد به على ما هو عليه من الحسن او القبح والوجوب او الحرمة واقعا. ولكن مع ذلك اشارہ آگا کہ ما ذکرنا من عدم صحت المؤاخذة الا مع العزم، یہ کہ مؤاخذہ صحیح نہیں ہے سوائے عزم کے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن فعل متجرہ بھی یا فعل منقاد اپنی حسن اور قبح پر اسی طرح باقی رہے گا جیسے قط سے پہلے تھا. اس بات کو اگر سمجھنے کی حاجت ہے کہ بعض ایسے عناوین ہوتے ہیں جن میں تبدل اور تغیر کی اگر اس کے ساتھ کوئی چیز متعلق ہو جائے تو تغیر اور تبدل کی گنجائش موجود ہے. وہ عناوین ایسے عناوین میں سے ہیں جو خود مغیر ہیں کسی کیا ہے چیز کو. مثال کے طور پر صدق فی نفسہ عنوان حسن ہے یا نہیں ہے؟ حسن.
والکذب فی نفسہ عنوان قبیح لا شک ولا شبہۃ فیہ، صدق میں اقتضاء حسن ہے، کذب میں اقتضاء قبح ہے۔ کیونکہ حسن و قبح کا اگر مراتب ہم طے کرتے ہیں تو بعض اشیاء کا حسن قبح ذاتی ہے، بعض کا اقتضائی ہے، بعض کا اعتباری ہے۔ جن اشیاء کا حسن قبح ذاتی ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، جیسے کہ کیا ہے؟ ظلم ہے اور عدل ہے۔ ظلم جب تک ظلم صدق کرے گا تب تک حسن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عنوان اس کے اوپر طاری، اور عدل جب تک عدل کا عنوان صدق ہے تب تک اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، بخلاف صدق و کذب کے کہ یہ اقتضائی ہیں۔ صدق میں اقتضاء حسن پایا جاتا ہے، کذب میں اقتضاء کیا ہے؟ قبح پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر صدق کی وجہ سے کسی نبی یا امام کی یا کسی کی جان کیا ہے جی جائے تو یہاں پر یہ عنوان صدق کیا ہے؟ قبیح میں تبدیل ہو جائے گا، واضح صدق حسن نہیں رہے گا، قبیح ہو جائے گا۔ والکذب، اور یہاں پر کذب کیا ہے؟ اگر کسی کے جان بچانے کا سبب بنے، نبی یا امام یا دو مومنوں کے درمیان میں جھوٹ بول کے اصلاح کی جا سکتی ہے، الاصلاح کیا ہے جی؟ ذات المؤمنین بین المؤمنین، یہاں پر کذب کبھی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہے؟ حسن ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے باوجود کہ صدق میں عنوان حسن ہے اور کذب میں عنوان قبح ہے، لیکن عناوین ثانویہ کے عارض ہونے سے یہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ عنوان ہاں جی احترام نفس محترمہ یا عنوان کیا ہے جی نبی اور امام کی جان کو بچانا، یہ جو عنوان ہے یہ صدق میں کیا ہے جی کذب میں حسن کا سبب بنتا ہے، اور ادھر سے مومن کی جان کا جانا صدق کی وجہ سے یہ ایسا عنوان ہے جو سبب بنتا ہے کہ کیا ہے؟ صدق کبھی ہو جائے۔ یہ کل مقدمہ آئے گا۔ ابھی جو ہماری کتاب میں بات ہے وہ ہم اس پر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب ایک فعل مکلف انجام دیتا ہے قط کے ساتھ، یہ اس نے مائع کو شراب سمجھ کر پیا ہے، قط حاصل تھا اس کو، اس کی قط کی وجہ سے فعل متجرہ بھی لا یغیر، حقیقت میں وہ اگر پانی تھا تو اس کی قط کی وجہ سے شراب نہیں ہو جائے گا۔ واضح ہے؟ جس طرح اگر نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب تھی، اس کو قط حاصل تھا، قط اس کا یہ تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ ظہور واجب تھی مثلا، تو اس کی قط کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ظہور واجب ہو جائے گی، نہیں، قط فعل متجرہ کو لا یغیر عن الحقیقہ، فعل جس طرح ہے قبل تعلق القطع وہ اسی طرح ہی رہے گا بعد تعلق القطع، پہلے اچھا تھا تو ابھی اچھا رہے گا، پہلے برا تھا تو پہلے بعد میں کیا ہے؟ برا ہی رہے گا۔ قط کے تعلق کی وجہ سے فعل متجرہ بھی یا فعل منقاد میں کوئی حسن قبح نہیں آتا۔ یہ دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ یہ دلیل مقدمہ ہے اس بات کی کہ جو ثواب ہوتا ہے ہاں جی تجری میں عقاب اور انقیاد میں ثواب، وہ نیت اور قصد پر ہوتا ہے، عمل پر نہیں ہوتا، کیونکہ قط کی وجہ سے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا، اگر حسن ہے تو حسن رہے گا، کبھی تو کبھی رہے گا۔ اس طرح نہیں ہے کہ صدق اگر کیا ہے جی کسی کے ہلاکت کا سبب بنے تو وہ کبھی ہو جائے گا، کذب اگر کسی کی جان بچانے کا سبب بنے تو کیا ہے؟ حسن ہو جائے گا، یہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا القطع لا یغیر الفعل المتجرہ به لو کان حسنا قبل تعلق القطع کان باقیا علی حسنہ ولو کان قبیحا قبل تعلق القطع کان باقیا علی قبحہ لا یغیر القطع اصلا۔ واضح انشاءاللہ غیر ولیکن ذالک کا مطلب کیا ہے؟ یہ مواخذہ صحیح نہیں ہے سوائے جزم و عزم کے، مع بقاء فعل المتجرہ به او المنقاد به علی ما هو علیہ من الحسن او القبح۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ
मुआखज़ा और इक़ाब फ़िल पर है, जज़्म और अज़म पर मुतरत्तिब है। इससे पहले क्या है, अगर नीयत हो और दिल में हो तो वो मलामत और मदह और क्या ज़म के मुस्तहिक है। लेकिन इससे फ़िल मुतजर्रा बिही या फ़िल मुनक़ाद बिही तब्दील नहीं होता, बल्कि वो अपनी हैसियत पर बाकी रहता है। अगर हसन है तो हसन और कभी है तो कभी। वल वुजूब अविल हुर्मा वाक़िअन, और वाक़े में वो फ़िल वाजिब है तो वो वाजिब ही रहेगा, हराम है तो हराम ही रहेगा। इसका कत था कि जुम्मा वाजिब है, हकीकत में ज़ोहर वाजिब थी। ऐसा नहीं है कि इसकी कत की वजह से क्या है जी जुम्मा वाजिब हो जाएगा, नहीं, ज़ोहर वाजिब थी वो वाजिब ही रहेगी। वाज़ेह है। इसका कत था कि ये शराब है, हकीकत में वो क्या है, वाकई में पानी था। इसकी कत की वजह से पानी से शराब नहीं हो जाएगा, वो पानी पानी ही रहेगा। वाज़ेह इंशाअल्लाह। बिला हुदूस तफावुतन फ़ीही बिसबब तअल्लुक़िल क़त्अ बिग़ैर मा हुवा अलैहि मिनल हुक्म वस्सिफ़ा। बिला हुदूस तफावुतन, कोई तफावत हासिल नहीं होगा। फ़ीही किस में आएगा, फ़िल मुतजर्रा या फ़िल मुनक़ाद भी, फ़ी की ज़मीन इसकी तरफ जाएगी। किस वजह से, बिसबब तअल्लुक़िल क़त्अ, क़त्अ के ताल्लुक़ की वजह से, बिग़ैर मा हुवा अलैहि मिनल हुक्म वस्सिफ़ा, वो जो हुक्म कत से पहले था या जिस सिफत पर वो चीज़ पहले थी उसका गैर कत की वजह से, कत के ताल्लुक़ की वजह से नहीं हो जाएगा। अगर वो हुक्म पहले वजूब था तो अभी तब्दील होकर हराम नहीं होगा कत की वजह से। अगर वो सिफत क्या है, हाँ जी, पहले हसन थी तो अभी कभी नहीं होगी, वो अपनी जगह पर रहेगी। वला युग़य्यर जिहतु हुस्निही औ क़ुब्हिही बिजिहतिही अस्लन, ये कत तब्दील नहीं करेगा या जिहत हुस्न और क़ुब्ह तब्दील नहीं होगी बेजिहत ही असलन या बेजिहत असलन। ये इबारत बेजिहत ही असल की हाजत नहीं है, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा है कि इसी की वो है मरबूत है। वला युग़य्यर जिहत हुस्निही और क़ुब्हिही बेजिहतिन, बेजिहत ही नहीं है, बेजिहतिन असलन, किसी भी जैसे क्या तग़य्युर नहीं होगा। हसन है तो हसन रहेगा, कभी है तो कभी रहेगा, वाजिब है तो वाजिब रहेगा, हराम है तो हराम रहेगा। वस्सलाम। ज़रूरत दलील, ज़रूरत अन्नल क़त्अ बिल हुस्न अविल क़ुब्ह ला यकूनु मिनल वजूह वल एतिबारात अल्लती बिहा यकूनुल हुस्न वल क़ुब्ह अक़लन। कह रहे हैं कि क़त्अ हसन होने का या क़त्अ कभी होने का, ला यकूनु मिनल वजूह वल एतिबारात, ये उन वजूह और एतबारात और असबाब में से नहीं है, अल्लती बिहा, जिन असबाब और वजूह और एतबार की तरफ जा रही है, जिनकी वजह से यकूनुल हसन वल क़ुब्ह अक़लन, जिनकी वजह से हसन हसन है और कभी कभी है। कत की वजह से हसन हसन और कभी कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। पता नहीं इबारत वाज़ेह है। कह रहे कि कत की वजह, कत उन असबाब और वजूह में से नहीं है जो हसन को हुस्न बख्शे और कभी को कुब्ह बख्शे, ऐसा नहीं है। वाज़ेह है। हाँ, बाज़ ऐसे अनावीन है जिसकी मिसाल दिया है कि वो सिद्क क्या है, कभी हो जाएगा अगर जान के ज़ाया होने का सबब बने। किज़्ब क्या है, हसन हो जाएगा अगर जान के बचाने का सबब बने। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कत की वजह से, कत ऐसे असबाब में से हो कि हसन को क्या है कभी कर दे या कभी को हसन कर दे, नहीं। कत क्या है, मुतअल्लिक़ होने के बावजूद जो हसन है वो हसन ही रहेगा, कभी कभी रहेगा। लिहाजा कह रहे हैं कि ला यकूनु मिनल वजूह वल एतबारात अल्लती बिहा यकूनुल हुस्न वल क़ुब्ह अक़लन, उन एतबारात और असबाब और वजूह में से कत नहीं है जिसकी वजह से हसन हसन है और कभी कभी है अक़लन। ला ला ला। वला मिलाक, और ना ही कत क्या है, मिलाक है लिल महबूबियत वल मबगूज़ियत शरअन, नहीं। जो चीज़ कत से पहले महबूब है वो बाद में महबूब रहेगी, जो कत से पहले मबगूज़ है वो बाद में भी मबगूज़ रहेगी। कत मिलाक नहीं है महबूबियत और मबगूज़ियत शरई का। ज़रूरत अदम तग़य्युरुल फ़िअल अम्मा हुवा अलैहि मिनल मबगूज़ियत वल महबूबियत लिल मौला। ये अम्मा हुवा अलैहि मिन इसका बयान है, क्योंकि ये बात बदी है कि अदम तग़य्युरुल फ़िअल अम्मा हुवा अलैहि, फ़िअल जिस हैसियत पर, जिस हुक्म पर है उससे तब्दील नहीं होता। बिसबब क़त्इल अब्द, अब्द के कतअ होने की वजह से,
فعل محبوب تھا تو محبوب رہے گا، فعل کیا ہے مبغوض تھا تو مبغوض رہے گا. عبد کے قطع ہونے کی وجہ سے، یعنی قاطع کے قطع کی وجہ سے محبوب سے مبغوض و بالعکس نہیں ہوگا. بسبب قتل عبد بکونہ محبوبا او مبغوضا لہو، اس طرح کے قطع عبد کو حاصل ہو کہ یہ فعل محبوب ہے یا مبغوض ہے مولا کے لیے. مثال خود درے، فقتل ابن المولا لا یکاد یخرج عن کونہ مبغوضا لہو، مولا کے بیٹے کا قتل کرنا لا یخرج عن کونہ مبغوضا لہو، قطع ہو اس کو کہ یہ مولا کا بیٹا نہیں ہے، یا تاریکی تھی مولا کا یقینی طور پر دشمن سمجھتے ہوئے اس نے کیا ہے اس کو قتل کیا ہے، لیکن کیا ہے مولا کا بیٹا نکلا، تو اس کی قتل کی وجہ سے آیا جو مبغوضیت ہے مولا کے بیٹے کے قتل کرنے میں وہ تبدیل ہو جائے گی محبوبیت میں؟ نہیں. اس کے قتل کی وجہ سے مولا کا بیٹا کیا ہے جی مرا ہے تو وہ حتماً مبغوض ہی رہے گا، چاہے اس کا قتل ہو یا نہ ہو. لا یکاد یخرج عن کونہ مبغوضا لہو، اس کا قتل جو ابن المولا ہے اس کے قتل کی وجہ سے نہیں خارج ہوگا کہ عن کونہ یہ جو قتل ہے مبغوضا لہو یعنی المولا. وَلَوْ اعتقد العبد بأنه عدوه، اگرچہ عبد کو یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ یہ کیا ہے جی دشمن ہے اس کا، بیٹے کو دشمن جانتے ہوئے قتل کرتا ہے تو آیا یہ محبوب ہو جائے گا؟ نہیں، مبغوض ہی رہے گا. جس طرح وَقَضَى قَتْلُ عَدُوِّهِ مَعَ الْقَتْلِ قَطْعِ بِأَنَّهُ ابْنُهُ، جس طرح مولا کے دشمن کو قتل کرتا ہے اس قطع کے ساتھ کہ اس کا بیٹا ہے، یقین ہے کہ اس کا بیٹا، وہ بیٹا سمجھ کر نہیں قتل کرتا لیکن وہ مولا کا دشمن تھا، یہ فعل محبوب ہوگا یا محبوب نہیں ہوگا؟ محبوب ہوگا. واضح ہے. جبکہ اگر بیٹا ہوتا کہ میں مبغوض ہونا چاہیے تھا، لیکن واقع میں جو فعل ہے مولا کے دشمن کا قتل ہونا یہ مولا کو پسند ہے. ابھی اس نے قتل جو بھی کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو واقع ہے وہ اسی طرح رہے گا. وَقَضَى قَتْلُ عَدُوِّهِ یعنی عدو المولا مع القطع، جبکہ اس شخص عبد کو قطع ہے کہ بِأَنَّهُ یہ جو شخص ہے مثلا ابنہ یہ بیٹا ہے، لا یخرج عن کونہ محبوبا ابدا، یہ اس کا اعتقاد اس فعل کو محبوب ہونے سے خارج نہیں کرتا. مولا کا بیٹا سمجھ کر قتل کرنا جبکہ وہ واقع میں دشمن تھا، یہ اس کا قتل کہ مولا کا بیٹا ہے اس فعل کو محبوب ہونے سے خارج نہیں کرتا، کیونکہ دشمن اس کے قتل کے علاوہ مولا کا دشمن کیا ہے قتل کرنا مولا کا محبوب تھا، ابھی بھی کیا ہے دشمن قتل ہوا ہے، اس نے کون سا قتل اور کس یہ سے کیا ہے اس سے قطع نظر ہاذا یعنی خذ ہاذا. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. یہاں تک مطلب واضح ہے تو ہم آگے ایک اسٹیپ لیتے ہیں. یہ ما ان الفعل المتجرب، یہ حقیقت میں اسی دلیل کو جو ابھی بیان کیا ہے نا اسی کو بیان کر رہے ہیں بعبارت اخری، اور وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں آگا جب مکلف کیا ہے کسی فعل کو انجام دیتا ہے اور وہ فعل اس مکلف کے قصد اور مراد کا متعلق واقع ہوتا ہے، تب جا کر اس فعل پر وہ بندہ مستحق کے ثواب و عقاب ہوتا ہے. لیکن معنی نفی میں اصلاً قطع، جو قطع یقین ہے یہ صفت ہے، یہ اصلاً اختیار میں ہی نہیں ہے. جب اختیار میں نہیں ہے تو بندہ کیا ہے قصد اس کا کس طرح کر سکتا ہے؟ جب قصد نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اس نیت کی وجہ سے فعل متجرہ بھی اور فعل منقاد میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا. پتہ نہیں واضح ہوا یا نہیں واضح ہوا؟ دیکھیں اگر جس طرح ہم نے سابقہ مثال دیا تھا، کچھ حیثیات ہوتی ہیں جس حیثیت کے منظم ہونے کی وجہ سے فعل میں تغیر تبدیلی آ جاتی ہے. آیا قط کی ایسی حیثیت ہے
کہ جب یہ اس کو خمر سمجھ کر پی رہا ہے اس کا حکم علیحدہ ہو، جب مقطوع الخمریت ہو تو اس کا حکم علیحدہ ہو۔ یہ قط والی صفت آنے کی وجہ سے آیا کوئی واقع میں تبدیلی ہو جاتی ہے؟ نہیں آ جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حرام جو ہے وہ حرام ہے، وہ خمر ہے، مقطوع ہو پھر بھی حرام ہے، مقطوع نہ ہو پھر بھی حرام ہے۔ جو حکم واجب ہے وہ واجب ہے، مقطوع الوجوب یعنی قط کا اس میں کیا ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان یہ قط کو، کیونکہ طریق الواقع ہے نا، قط یعنی وہی علم، اس کے طرف ملتفت ہی نہیں ہے، اصلا مغفولاً ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے اس سے۔ جیسے کہ ابھی اس حال میں لائٹ جل رہی ہے یا نہیں جل رہی، لیکن آلی ہے، ہمارے مقصد کو کتاب کو دیکھنے کے لیے، عبارت کے نظر آنے کے لیے ہے توجہ ہمارے اس کے پاس نہیں ہے، بس یہ لائٹ مقصود نہیں ہے، اختیاری نہیں، اختیاری نہیں اس کا مطلب مقصود نہیں ہے، آلی ہے۔ اسی طرح قط میں کیا ہے، آلی ہے۔ اصلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قط سے کیا ہے، غافل ہوتا ہے، لہذا قط کی وجہ سے فعل منقاد اور فعل کیا ہے جی متجرہ بھی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا، جو پہلے ہے وہ وہی کیا ہے رہتا ہے۔ میں نے کہا وہی اس کی عبارت اخرى ما ان الفعل المتجرہ بھی او المنقاد بھی، فعل متجرہ یا منقاد کیا ہے، بما ہوا مقطوع الحرمہ او الوجوب، مقطوع الوجوب ہے، مقطوع الحرمہ ہو، لا یکون اختیاریا، اختیاری نہیں ہے۔ یہ لا یکون اختیارین سے مقصود جو اختیار اس کے مقابلے میں آتا ہے، جبر کے مقابلے میں، وہ نہیں ہے مقصود۔ لا یکون اختیارین یعنی لا یکون مقصودن، مقصود نہیں ہے، مستقل اس کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ عالی ہے یہ چیز، یہ مراد ہے یہاں پر۔ فَإِنَّ الْقَاطِعَ لَا يَقْصُدُهُ، یہ تعلیل ہے اس کی۔ فَإِنَّ الْقَاطِعَ، کیوں یہ اختیاری نہیں ہے، کیوں مقصود و مراد نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ فَإِنَّ الْقَاطِعَ لَا يَقْصُدُهُ، ہو کی زمانے فعل متجرہ اور منقاد، اصلاً قاطع فعل متجرہ بھی یا منقاد بھی کا قصد ہی نہیں کرتا الا بما قطع انہ علیہ من الحکم من عنوانہ الواقعی الاستقلالی، سوائے اس عنوان کا جو اس کا واقعی اور استقلالی عنوان ہے۔ یعنی یہ جو متجری ہے یہ اس کو شراب جو کہ حرام ہے سمجھ کر پی رہا ہے، نہ کہ مقطوع یعنی مقطوع الخمریت، قط کا اس میں دخل ہے، یعنی قطعی حرام ہونا، جو شراب حرام ہے وہ انجام دے رہا ہوں، ایسا کہتا ہے نہیں، شراب پی رہا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مقطوع کیا ہے، یقینی شراب جو کیا ہے وہ پی رہا ہے، مقطوع الخمریت کا دخل نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ الْقَاطِعَ لَا يَقْصُدُهُ کی ضمیر کیا ہے، فعل متجرہ و منقاد بھی کی طرف ہے، الا بما، یہ ما کا بیان ہے من، ٹھیک ہے نا، قطع انہ او قطع انہ، یہ انہ کی ضمیر بھی فعل متجرہ اور منقاد بھی کی طرف جا رہی ہے، علیہ جو کیا ہے مرجع اس کا ما ہے، اس ما کا بیان من ہے، من عنوانہ الواقعی الاستقلالی، یہ عنوان ہی کی ضمیر بھی فعل متجرہ اور فعل منقاد کی طرف کیا ہے جا رہی ہے۔ یعنی بعبارت اخرى فعل متجرہ بھی اور فعل منقاد بھی، متجری ہو یا منقاد ہو، عمل کو اسی نیت کے ساتھ انجام دیتا ہے جو اس کا مستقلاً عنوان ہے۔ مستقلاً عنوان کیا ہے، خمر ہونا ہے اس کا، مقطوع الخمریت نہیں۔ مستقلاً عنوان صلاۃ جمعہ ہے، ہاں جی، صلاۃ جمعہ مقطوع الوجوب، یہ نہیں ہے عنوان، اصل قط کا اس میں دخل نہیں ہوتا، جو استقلالی عنوان ہے، جو قط سے پہلے والا عنوان ہے وہی قصد کرتا ہے۔ لا بعنوان ہی کی ضمیر بھی فعل متجری اور فعل منقاد بھی کی طرف چل رہی ہے، الطاری العالی، اس عنوان کا قصد نہیں کرتا جو طاری اور عالی ہو، جو عارض ہو رہا ہے، وہ کون سا عنوان ہے، قط کی وجہ سے، یعنی مقطوع الخمریہ، مقطوع الوجوب، اس کا کہے قصد نہیں کرتا۔ بل لا یکون غالبا بہذا العنوان مما یلتفت الیہ، بلکہ غالبا لا یکون، یہ یکون کی ضمیر بھی فعل متجری اور منقاد بھی کی طرف جا رہی ہے، غالباً کیا ہے اس عنوان کی طرف التفات ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کی طرف کوئی التفات نہیں، کیونکہ اعلیٰ ہے کتابوں کو دیکھنے کے لیے جو مقصود فعل ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئینے پر آپ کیا ہے اپنا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں تو آئینے کو نہیں دیکھتے،
اصلاً وہ آئینے کو دیکھنا مقصود ہی نہیں، چہرہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے. اصلاً کبھی کبھی غافل ہوتا ہے کہ انسان آئینے کو دیکھ رہا ہے، اصلاً آئینے کی طرف نظر ہی نہیں ہوتی. آپ تجربہ کر لیں، آئینے کی طرف جائے اور خود آئینے کو دیکھے تو عجیب لگے گا آپ کو. یعنی آئینہ ایسا واسطہ ہے جو اصلاً مغفول عنہ ہے، اصلاً نہیں دیکھتے ہم اس کو. واضح. جیسے کہ آپ کے پاس موبائل ہے، اسکرین ہے، فوراً آپ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد آپ جو موبائل کی اسکرین ہے وہ دیکھتے ہیں یا اندر جو فائل ہے یا جو آپ کھولنا چاہتے ہیں. اصلاً اسکرین کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. کیا میسیج آیا ہے، کیا میسیج کرنا ہے، کون سی فائل کو کھولا، یہ مقصود ہوتا ہے. یہ بھی شیخ صاحب کلی تو نہیں ہے نا، کبھی کبھی یعنی بعض امور میں ایسا ہوتا بھی تو ہے. لیکن یہاں پر قط میں ایسا ہی ہے کہ جب مکلف انجام دیتا ہے کس کو، عزم کے ساتھ اس فعل کو، مائع کو پیتا ہے شراب سمجھ کر، تو وہ شراب سمجھ کر پیتا ہے جو کہ حرام ہے واقعہ. صفت جو قطع ہے اس سے قطع نظر. ایک بندہ ہے وہ پینا ہی شراب چاہتا ہے، مثلا ابھی 2-4 جو ہیں گلاس اس کے سامنے پڑے ہیں، صحیح. اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے شراب کون سی ہے، کیونکہ اس کو شراب ہی پینی ہے. تو اب جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلان گلاس جو ہے یہ شراب کا ہے، صحیح. تو ابھی اس شراب کو اس نیت سے پیتا ہے کیونکہ یقین ہے کہ اس میں شراب ہے، پھر تو اس نے جو ہے اس اپنے یقین کا اعتبار کیا نا. پھر تو یہ تو عصیان ہے. یقین ہے شراب کا، شراب ہی نکلا، عصیان گناہ حتماً. نہیں، بعد میں اس کو یقین ہوتا ہے، بعد میں وہ پانی ہوتا ہے مثلا، اس کو ابھی قطع ہو گیا. یہ جو قطع ہے اس کا، شراب سمجھ کر پینا جبکہ واقع میں وہ پانی تھا، آیا اس کے قطع کی وجہ سے وہ پانی تبدیل ہو گیا شراب میں؟ نہیں ہوا نا. اسی کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس کا جو قطع ہے، ایک شے کو کیا ہے خلاف واقع سمجھنا، اصلاً یہ قطع کبھی کبھی مغفول عنہ ہوتا ہے. شے وہ جو شے اپنی حقیقت پر ہے وہی اسی پر ہی ہے، قطع ہو یا نہ ہو دونوں صورت میں اصلاً قطع مغفول عنہ ہوتا ہے، مصروف عنہ النظر ہوتا ہے. اس آئینے کی طرح یہ بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پر. فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ جِهَاتِ الْحُسْنِ أَوِ الْقُبْحِ عَقْلًا. جب مغفول عنہ ہے، ملتفت عنہ، اس کے طرف التفات نہیں ہوتا، تو کیسے ممکن ہے کہ قط کیا ہے جہات حسن اور قبح میں سے ہو عقلاً، کہ قط کی وجہ سے کوئی چیز حسن یا کیا ہے کبھی ہو جائے. وَمِن مَنَاطَاتِ الْوُجُوبِ أَوِ الْحُرْمَةِ شَرْعًا، یا کیا ہے وجوب اور حرمت کا شرعی طور پر ملاک اور مدرک اور کیا ہے دلیل ہو. وَلَا يَكَادُ يَكُونُ، یہ واو حالیہ ہے، وَلَا يَكَادُ يَكُونُ صِفَةٌ مُوجِبَةٌ لِذَالِكَ، در حالانکہ کوئی صفت جو موجب ہو لذالک حسن اور قبح کی اس قط میں نہیں پائی جاتی. الا اذا كانت اختیاریتاً، یعنی کوئی بھی صفت موجب حسن اور قبح تب ہی جا کر بنتی ہے جب اختیاری ہو. یہاں پر قطع اختیاری نہیں ہے. اختیاری نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مقصود نہیں ہے، مراد نہیں ہے، اس کی طرف ارادہ نہیں ہوتا. دیکھیں آگا، عنوان ضرب مارنا اعتباری چیز ہے. دیوار پر مارتے ہیں، نہ حسن ہے نہ قبیح ہے. آپ کسی بچے کو مارتے ہیں کیا ہے جی بدلہ لینے کے لیے، تو یہ قبیح ہے قبیح نہیں ہے؟ قبیح ہے. لیکن یہی ضرب آپ مارتے ہیں للتأدیب، تو کیا ہے حسن ہے حسن نہیں حسن. تو اس کا مطلب ہمارا جو ارادہ ہے، ہمارا جو قصد ہے، اس کی وجہ سے اس فعل میں کیا ہے حسن و قبح آتا ہے. واضح ہے. اگر ضرب ہے تشفی اور بدلہ لینے کے لیے تو کبھی، ضرب ہے تأدیب کے لیے تو حسن ہے. اس کا مطلب ضرب ایسا عمل ہے جس میں ہمارے ارادے کا قصد ہے، دخل ہے، ہم ارادہ کر سکتے ہیں، مراد اور مقصود واقع ہوتا ہے. قط ایسا ہے کہہ رہے کہ نہیں، قط ایسا نہیں ہے، قط اختیاری نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی قط مقصود نہیں ہوتا فعل کے انجام دیتے وقت. جب ایک شخص مرتکب ہو رہا ہے کیا ہے تجری کر رہا ہے، اس مائع کو پی رہا ہے، اس وقت قط کی طرف خیال نہیں ہوتا، وہ شراب سمجھ کر پی رہا ہے، نہ کہ مقتول خمریہ. جب یہ اختیاری نہیں ہے، مقصود اور مراد واقع نہیں ہو سکتا، تو کیا ہے حسن اور قبح کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ سمجھ تو نہیں رہے بات کو. ہاں جی، ضرب کو ہم نے کہا نا کہ ضرب اگر آپ جس نیت سے انجام دیتے ہیں اس حساب سے کیا ہے حسن قبح. یہاں پر قط میں ایسا نہیں ہے کہ آپ قط کرتے ہیں چیز کے حسن ہونے کا تو وہ چیز حسن ہو جائے گی ولو واقع میں کیا ہے کبھی ہو. قط کرتے ہیں کبھی کے کیا ہے انجام دیتے وقت کیا ہے حسن کا تو وہ حسن ہو جائے گی، کبھی کا تو کیا ہے
بالعکس ایسا نہیں ہے. واضح ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے کہتے ہیں در حالانکہ ولا یکاد یکون صفت موجبۃ لذالک، کوئی صفت موجب نہیں بنتی لذالک یعنی حسن اور قبح کا، الا اذا کانت اختیاریہ، جب تک وہ صفت اختیاری نہ ہو. جیسے کہ ضرب ہے آپ کے اختیار میں، آپ جس ارادے سے کریں. ارادہ تأدیب کا ہے، ادب سکھانے کا ہے بچے کو، حسنون. ارادہ کیا ہے؟ تشفی اور بدلہ لینے کا ہے، قبیحون. ارادہ دیوار پر مانے کا کوئی کہے نہیں ہے، نہ حسن نہ کبھی مثلا. تو یہاں پر کیا ہے، جب قطع ہمارا اس کے نسبت ارادہ ہی نہیں ہے، وہ مقصود نہیں، بعض اوقات مغفول عن ہے، تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قطع سبب بنتا ہے فعل متجرہ یا فعل منقاد الیہ کے تغیر کا، اور سبب کیا ہے اس فعل پر ہوتا ہے؟ نہیں، ثواب کس پر ہوتا ہے؟ ارادے اور عزم پہ ہوتا ہے. جیسے کہ ان قلت میں کیا ہے، ہم اس کی صراحت کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل